بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے اور آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے اور وہ حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو کہ ایک خدائی حکم تھا۔ خواب کا آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا خیال معلوم کرنے کے لیے ان الفاظ میں ذکر کیا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر کے تیری کیا رائے ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان الفاظ میں جواب دیا: اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس سے کر ڈالیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالی جل شانہ کی طرف سے خانہ کعبہ از سرنو بنانے کا حکم ہوا، تو اسماعیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس تعمیر میں حصہ لیا۔ 130 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حرم کعبہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت حاصل کی۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو اس کے پیارے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بیابان میں لے کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کے اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آبدیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا: حسبی اللہ توکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کے ذات پر توکل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آئے تھے، وہاں کعبے کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ فرمان ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، واپس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کریں گے۔ یہ پورا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیر خوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دے۔